أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر کا تعارف گزشتہ درس میں پیش کیا گیا تھا، اور خاص طور پر کیونکہ اس صورت کے اندر بڑا ایک اہم مضمون یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے، تو اس سلسلہ میں ضیاء القرآن کے حوالے سے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہودی کب اور کن حالات میں مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے، اور مدینہ منورہ کے جو اصل باسی ہیں اوس و خزرج انصار مدینہ وہ کب آئے. اسی سلسلہ میں طبہ کا واقعہ جو بہت عرصہ پہلے گزرا اور جس کو علماء نے بتایا کہ نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہے، تو انہوں نے اپنا خط لکھ کر وہاں چھوڑا کہ جو بھی حضور کو پائے حضور کی بارگاہ میں میرا یہ عریضہ پیش کرے. اس میں انہوں نے اپنے ایمان کا ذکر کیا کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور آپ میرے ایمان کو قبول فرمائیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. سبح یسبح، تسبیح کرنا، حمد و ثنا کرنا، تعریف کرنا. قرآن پاک میں کئی صورتوں کا آغاز ان الفاظ اس مضمون سے ہوا ہے، سبح سے بھی اور یسبح سے بھی. دونوں کا سبح ماضی کا صیغہ ہے اور یسبح مضارع کا صیغہ ہے. معنی مفہوم ایک ہی ہے کہ آسمانوں زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کو کہ فیضان سنت میں بھی نقل کیا گیا کہ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو پھر ہم سنتے کیوں نہیں. اب یہ وہ خیال ان کے دل میں آتا رہتا تھا، سوچتے رہتے تھے. ایک دفعہ یہی سوچا، اچانک ان کو بیت الخلاء جانے کی، ٹوائلٹ جانے کی حاجت ہوئی.
لوٹے کی طرف جو ہاتھ بڑھایا تو اس سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، چھوڑ دیا بھئی اب کیا کریں، یہ تو اللہ کی تسبیح کر رہا. ڈھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. بڑے پریشان کہ کیا کریں. آواز آئی کہ ہر چیز تسبیح تو کرتی ہے، لیکن اگر ہر چیز کی تسبیح تم سننے لگو تو پھر تو بہت مشکل میں تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. تو اس لیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں. تو بہرحال ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، دوسری آیت جو ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی شے إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یہاں ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ عربی میں ما اور من یہ دونوں لفظ آتے ہیں. تو من جو ہوتا ہے وہ عموماً ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی انسان، جن، فرشتے وغیرہ. اور ما غیر ذوی العقول، انسان، جن، فرشتوں کے علاوہ جو باقی چیزیں، حیوانات اور نباتات، جمادات وغیرہ، پتھر، درخت، سب چیزوں کے لیے ما آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیز بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی میں کافر نہیں ہے. ناشکرے کافر صرف انسانوں اور جنوں میں ہی ہیں، کیونکہ یہاں ما عموم کے لیے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. اور من نہیں فرمایا کیونکہ انسانوں اور جنوں میں کافر اور ناشکرے بلکہ اکثریت جو ہے وہ کفار کی ہے. تو انسانوں اور جنوں کے علاوہ کسی مخلوق کے اندر، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، پتھر ہوں اور درخت ہوں یا حیوانات، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ اور کافر نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اب چونکہ آگے ایک واقعہ ایسا بیان ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، تو اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزیز و حکیم یعنی طاقتور اور حکمت والے، یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بیان ہوئی. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے کافروں کو نکالا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کافر جو ہیں ان کو نکالا، من دیارہم، اپنے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے، پہلی جلا وطنی کے لیے. اہل کتاب خاص ایک اصطلاح ہے جو یہود و نصارہ کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوتی ہے. یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان کے لیے اہل کتاب کا لفظ استعمال ہوا. اب جس طرح باقی لوگ کافر ہیں، بتوں کے پجاری اور جو اللہ اور رب کا تصور بھی جن کے ہاں نہیں ہے، سب لوگ کافر ہیں. اسی طرح کافر ہونے میں یہ بھی ان کے برابر ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد ہر فرد بشر کے لیے ضروری ہے
کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے. جس تک حضور کا پیغام پہنچ گیا اب اس کے لیے لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھے. اگر حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر شمار کیا جائے گا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو. ویسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں اصل ان کو تبدیل کر دیا گیا. موجودہ جو انجیل ہے خود عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ محرف ہے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے، اس میں کمی بیشی کی گئی ہے. لیکن اگر کہیں سے اصل انجیل بھی آ جائے، اصل تعلیمات پہ بھی کوئی عمل کرے گا تو پھر بھی وہ کافر ہے، کیونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں حضور کے اعلان نبوت کے بعد. اب صرف اور صرف اسی کو مسلمان اور نجات یافتہ کہا جائے گا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا اور مسلمان ہوگا، اسلامی جو ہے عقائد ان کو رکھے گا اور ان کے اسلام کے طریقوں پر چلے گا. لیکن بہرحال عیسائی اور یہودی جیسے بھی ہیں، جو بھی ان کے عقائد ہیں، ان کو اہل کتاب کہا گیا اور یہ اصطلاح قرآن پاک میں ان کے لیے استعمال کی گئی. اور بعض احکامات میں وہ دیگر کافروں سے الگ ہیں. ان میں خاص طور پر ایک چیز تو یہ ہے کہ ذبیحہ، اہل کتاب کا ذبیحہ وہ حلال ہے. باقی اگر کوئی کافر کوئی جانور ذبح کرے، چاہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کرے گا، تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور مردار ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی عیسائی اور یہودی وہ کسی مسلمان کی طرح اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتا ہے تو وہ حلال ہوگا. جس طرح مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر مسلمان بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیتا ہے اور وہ جانور ذبح کرتا ہے، باقی ساری چیزیں پائیں گی لیکن وہ اس کو یاد بھی ہے، پھر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو وہ بھی جانور حرام ہوتا ہے، مردار ہوتا ہے. مسلمان اگر بھول جائے، بھول کر وہ اللہ کا نام نہ لے تو پھر جانور وہ حلال اور اس کو ذبیحہ کہا جائے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر وہ اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو پھر اس کو بھی مردار سمجھا جائے گا. تو جس طرح مسلمان اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اہل کتاب میں سے، عیسائیوں اور یہودیوں میں سے، وہ اللہ کا نام لے کر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ بھی حلال سمجھا جائے گا، اس کو بھی حلال قرار دیا جائے گا. تو یہ باقی کافروں سے اہل کتاب اس ایک مسئلے میں الگ. اسی طرح اہل کتاب کی عورتیں جو ہیں ان سے نکاح مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا اور اس کی اجازت دی گئی. یہ بھی ان کو یعنی دوسرے کافروں سے اس مسئلے میں بھی یہ الگ ہیں. باقی آگے اس کے نتائج کیا ہیں اور موجودہ زمانے میں اس کے نقصانات کیا ہیں وہ الگ بات ہے. باقی جہاں تک جواز کا تعلق ہے وہ اسلامی اصول کے مطابق اہل کتاب کی عورتوں سے یعنی عیسائی اور یہودی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح جو ہے وہ حلال ہو جائز ہے. تو یہ اس طرح اہل کتاب کو بعض مسائل میں دیگر کافروں سے الگ رکھا گیا، لیکن ان کے لیے لفظ کافر کا ہی استعمال کیا گیا کہ الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو ان کے گھروں سے نکالا. لأول الحشر، پہلے حشر کے لیے. اب جس طرح کہ میں نے پچھلے درس میں یہ گزارش کی تھی کہ مدینہ منورہ میں 3 قبیلے آباد تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. یہ بڑے 3 قبیلے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے
تو ان سے معاہدہ کیا، اور جس طرح کہ ضیاء القرآن کے حوالے سے میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ اس میں برابری کی سطح پر ان کو اپنے برابر سمجھ کر معاہدہ کیا گیا، بلکہ حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا فیاضانہ، یعنی ان کے حق سے ان کو زیادہ دیا گیا، برابر بھی نہیں بلکہ ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دیا گیا، اور جس کے وہ حقدار نہیں تھے اس معاہدے کے اندر وہ حقوق بھی ان کو دے دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود اپنی شرارت طبعی طور پر جو شرارت ان کی جبلت اور سرشت میں پائی جاتی ہے، اس کے تحت انہوں نے بار بار اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کیں اور اس معاہدے کو توڑتے رہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ چشم پوشی سے کام لیتے رہے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ جو معاہدہ میثاق مدینہ طے پایا تھا، اس میں ایک یہ بھی تھی، بنو نذیر یہ جو قبیلہ تھا، ان سے اس شرط پر صلح کی کہ آپ ان سے جنگ نہ کریں اور وہ بھی آپ سے جنگ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو قبول کر لیا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ مسلمان ان کے مخالفوں کی حمایت نہیں کریں گے اور وہ مسلمانوں کے مخالفوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ پھر غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف 40 سرداروں کو، یہودیوں کو لے کر مکہ شریف گیا، اور وہاں کے کافروں سے جا کر اس نے حلف اٹھایا، معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں، تم باہر سے حملہ کرو اور ہم اندر سے حملہ کریں گے اور ان کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حرم کعبہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر انہوں نے یہ معاہدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کی بھی خبر دے دی کہ اس طرح یہودیوں نے کافروں کے ساتھ مکہ شریف میں حرم کعبہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر یہ معاہدہ کیا ہے۔ پھر اس کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا، اسی کے رضائی بھائی تھے حضرت محمد بن مسلمہ، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ لیکن یہ معاملہ ابھی تک بھی چل رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے، بہرحال پھر بھی جو ہے چشم پوشی کی جا رہی ہے۔ پھر وہ واقعہ ہوا جو اس کا سبب بنا کہ ایک مسلمان انہوں نے غلطی سے کسی قبیلے کے 2 افراد کو قتل کر دیا، تو اس کی دیت دینی تھی۔ اب دیت دینے میں بھی میثاق مدینہ کے اندر یہ معاہدہ تھا کہ اگر یہودی کوئی اس قبیلے کا کوئی فرد کسی کو غلطی سے خطاً قتل کرے گا تو اس کی دیت میں مسلمان بھی شریک ہوں گے، اور اگر مسلمان خطاً کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی دیت میں یہودی بھی شریک ہوں گے۔ اس معاہدے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے، ساتھ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اور ان سے کہا بھئی تم اپنے معاہدے کے مطابق اس دیت کے اندر شامل ہو، اپنا حصہ ادا کرو۔ انہوں نے بٹھایا جی، بات چیت شروع کی، اور پہلے سے طے یہ تھا، سازش یہ تیار کی کہ اوپر سے ایک آدمی بھاری پتھر گرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کو شہید کر دے۔ جب ان کا یہ منصوبہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس منصوبے سے مطلع فرما دیا۔ حضور وہاں سے اٹھ کے تشریف لے آئے اور وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے۔ تو اب ان کا وقت آ چکا تھا، اب مزید ان کو مہلت دینا جو ہے وہ کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں سے۔
اب تمہارا یہاں رہنا مزید جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کیوں یہاں سے نکلیں، ہم صدیوں سے یہاں آباد ہیں، ہمارے یہاں مکانات ہیں۔ انہوں نے وہاں قلعہ نما مکانات بنا رکھے تھے، اسلحے کے انبار انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے۔ ایک تو قلعہ کہ اس پہ حملہ جو ہے مشکل ہے، اور دوسرا اسلحے کے انبار انہوں نے اندر جمع کیے ہوئے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی، بڑے جنگجو ہیں ہم۔ اور پھر مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی، اس نے ان کو پیغام بھیجا، بھائی تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں پہ رہو، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، ضرورت ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ مل کر ان سے لڑیں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ تو اب ان کو اپنے مکانوں پہ، اپنی ان رہائشوں پہ جو انہوں نے بنا رکھی تھیں قلعہ نما، ان پہ ان کو اعتماد تھا کہ ہم پہ حملہ نہیں ہو سکتا، کوئی ہمیں فتح نہیں کر سکتا۔ اسلحے کے انبار انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس پہ ان کو بڑا یعنی اعتبار تھا، اعتماد تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی کیسے لڑ سکتا ہے، ہم بڑے جنگجو ہیں، بڑا ہمارا جتھا ہے، بڑا لشکر ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر اوپر سے منافقین، انہوں نے بھی ان کو پیغام بھیجا، بھائی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ مل کے ان سے لڑیں گے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلتے، ہم یہیں رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جا کر ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ نما جو ان کی بستی تھی اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب وہ قلعہ بند ہو گئے، اندر معصور ہیں۔ کئی طرح کی روایات آتی ہیں کہ کتنے دن گزرے، 6 دن یا 11 دن یا جتنے دن، 15 دن۔ پھر اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے منافقین آئیں گے، لیکن منافقین ان کی مدد کے لیے نہ آنا تھا، نہ آئے۔ تو اب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کے حوصلے پست ہوتے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو بالآخر پھر وہ اس بات پہ رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس طرح ان سے یہ معاہدہ ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور انہوں نے یہ شرط پیش کی، یہ گزارش کی کہ ہم جو اپنا سامان لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ ان کو اجازت دی گئی، بھائی ٹھیک ہے جو تم لے جا سکتے ہو اس کو لے جاؤ۔ تو اس شرط پہ معاہدہ ہوا، پھر ان کو رستہ دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تم یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو وہاں سے پھر وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ تو اس کا یہاں پہ ذکر ہے، وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر جو ہیں ان کو نکالا، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلے حشر کے لیے۔ لأول الحشر اس کی تشریح میں بھی کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہودیوں کے مختلف جو قبائل آباد تھے ان کو مختلف اوقات میں وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو بنو نذیر ان کی جلا وطنی کا 4 ہجری میں غزوہ احد کے بعد ہوا۔ ان کو وہاں سے نکالا گیا، خیبر کی طرف چلے گئے، دیگر علاقوں میں جا کے آباد ہو گئے۔ پھر دوسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا اور
ان کو مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے کی دعوت دی، اور معاہدہ یہ ہوا کہ تم باہر سے حملہ آور ہو، ہم اندر سے حملہ آور ہوں گے، اور درمیان میں مسلمانوں کو پیس کر کاٹ کر رکھ دیں گے اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ چنانچہ سارے عرب کے کافر قبائل جو ہیں 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے، اور جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا۔ وہ قبیلے 1 مہینے تک تقریباً وہ لشکر جو ہے خیمہ زن رہا، اس خندق کے باہر حملہ نہ کر سکے، بالآخر ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہودی جو تھے وہ بھی اپنے ارادے اور مقصد میں ناکام ہوئے، پھر ان کو بھی جو ہے ان سے جنگ کی گئی اور ان کا کلا کما کیا گیا۔ تو اس طرح وہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ دوسرا حشر تھا اور یہ پہلا حشر۔ حشر کا معنی جمع کرنا، یہاں ان سب کو جمع کر کے نکالا گیا۔ بعض نے کہا اول الحشر سے مراد پہلی جلا وطنی ہے کہ ان یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جو ہے نکالا گیا، وہ خیبر جا کے آباد ہو گئے۔ پھر بھی ان کی جو سازشیں تھیں، ان کی شرارتیں وہ جاری رہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پھر ان کو وہاں سے بھی دھکیل کر ملک شام کی طرف نکال دیا گیا، تو اس کو دوسرا حشر کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اول الحشر یہ ہے اور دوسرا حشر جو یوم قیامت ہوگا، لیکن بہرحال اس میں مختلف اقوال ہیں۔ صحیح ایک سوال کہ اس آیت میں مثلا الذین کفروا من اہل الکتاب، تو بعض لوگ اس طرح کی آیات کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سب کافر نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں من لکھا ہوا ہے۔ من جو ہے مختلف معنوں میں آتا ہے، یہاں من بیانیہ ہے، ایک ہوتا ہے من تبعیضیہ، جس کا معنی ہوتا ہے بعض، کہ اہل کتاب میں سے جو بعض کافر ہیں، لیکن کبھی من بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اہل کتاب جو کہ کافر ہیں۔ تو اب یہ قرآن و حدیث کی جو جتنے تصریحات ہیں سب کو دیکھا جائے تو یہ کہیں نہیں ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی کوئی مسلمان ہیں۔ یہ تحریف کرنے والوں کی یا جو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، بعض مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں جیسے ان کے نام ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اہل کتاب جو ہیں ان کے ٹھیک ہے کچھ احکام مختلف ہیں جس طرح کہ میں نے بیان کیا، لیکن بہرحال وہ کافر ہیں، کیونکہ ان کو کافر ہی قرار دیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب وہی مسلمان ہے، وہی نجات یافتہ ہوگا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا اور اسلام کو سچا دین سمجھے گا۔ جو اسلام کے ساتھ دوسرے دین کو بھی ملانے کی کوشش کرے گا، کہے بھائی ٹھیک ہے اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں، نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ آئے تو تھے حضور سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اب تمام مسلمانوں کے تمام احکام، یعنی تمام اسلامی احکام عقائد کو مانتے ہیں، لیکن ایک بات میں وہ یہودیوں میں چونکہ اونٹ کا گوشت کھانا منع ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، نہیں کھا سکتے۔ اب انہوں نے چونکہ کبھی بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، اسلام میں کوئی اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو ہے نہیں، جائز ہے، جس کو ملے جو کھانا چاہے وہ کھا لے۔ تو یہودیت میں منع ہے اور اسی وجہ سے ان کے دل کے اندر ایک طبعی نفرت بھی پائی جاتی تھی، جس طرح ہمارے دلوں میں
ایک طبی نفرت ہوتی ہے ان چیزوں کی جو چیزیں ہم نے کبھی نہیں کھائی. حرام چیزیں جو ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اسلام نے حرام کی ایک طبی نفرت ہے، تو ان کے دل کے اندر بھی وہ طبی طور پر نفرت تھی کہ کبھی بچپن سے کبھی کھایا نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو بھئی ہم نہیں کھاتے، کیونکہ اسلام میں یہ فرض نہیں ہے اور یہودیت میں منع ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول میں ایک یہ واقعہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو اب صرف ایک وجہ، باقی سارے عقائد ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، کوئی یہودیوں والا عقیدہ نہیں ہے، کوئی یہودیوں والا عمل بھی نہیں ہے، سب مسلمانوں والے اعمال ہیں، لیکن صرف اونٹ کا گوشت ایک طبی جو نفرت تھی، انہوں نے کہا یہودیوں میں چونکہ منع ہے، اسلام میں جائز ہے، فرض نہیں ہے، تو چلو نہیں کھاتے. تو مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے اس آیت کی نزول میں ایک یہ واقعہ بھی ہے اس کا شان نزول کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو اب اگر کوئی آخے یہ کہے بھئی وہ بھی سچے ہیں یہ بھی سچے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہی ہوگا جو اسلامی عقائد کو یہی کہے کہ صرف اسلام ہی سچا دین ہے. باقی دین جو تھے یہودیت عیسائیت اپنے وقت میں درست تھے، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، اب وہ سارے دین منسوخ ہو گئے. تو اب یہ نہیں کہا سکتا کہ ان میں بھی کوئی مسلمان ہیں. وہ جو بھی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے عیسائی کہتا ہے وہ سب کافر ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض احکام چونکہ ان کے دوسرے کافروں سے مختلف ہیں، اس لیے قرآن پاک میں یہ جو خاص ان کے لیے اصطلاح جو ہے استعمال کی گئی ہے یہ مختلف مقامات پہ، ان الذین کفروا من اہل الکتاب. تو یہاں من تبیزیہ نہیں ہے کہ بعض ان میں سے کافر ہیں، بلکہ من بیانیہ ہے کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، یعنی بعض مشرکین وہ بھی کافر ہیں، دوسرے بھی کافر ہیں. تو اہل کتاب کافروں کی ایک قسم اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں کوئی مسلمان ہے اور کوئی کافر ہے. وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس اعتبار سے کافر ہیں، اور ہمارے اسلامی عقائد کے مطابق وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے جو اسلام کو سچا دین نہیں سمجھتے اور اسلام کے مطابق عقیدہ اور عمل جن کا نہیں ہے، چاہے وہ اصل یہودیت اور اصل عیسائیت پہ بھی عمل کرتے ہیں. یہودیت تو اسی وقت ختم ہو گئی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر کہا، تو وہ تو اسی وقت اصل دین سے نکل گئے. اور عیسائی جو ہیں جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو وہ بھی جو ہے راہ حق سے بھٹک گئے. تو اصل وہی مسلمان اور وہی نجات یافتہ ہیں جو کلمہ پڑھیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ اور عمل کریں گے. اگر حضور کی تشریف آوری اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد اور جن تک حضور کا پیغام پہنچ گیا پھر بھی انہوں نے اسلام کو نہیں مانا تو وہ کافر ہیں. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. یعنی مسلمانوں کی تعداد کو اگر دیکھا جائے اور ان کی جنگی جو ان کے پاس اسلحہ وغیرہ صلاحیت اس کو دیکھا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے، ان کی تعداد اور ان کی جنگی مہارت، ان کے اسلحہ، ان چیزوں کا جب موازنہ کیا جائے تو مسلمانوں کے دل میں تو یہ کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی جلدی سے نکل جائیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور انہوں نے بھی یہ خیال کیا کہ ان کے قلعے، حصن قلعہ اور حصون اس کی جمع ہے، ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا لیں گے.
مسلمانوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ان کو اتنی آسانی سے فتح کر لیں گے اور ان کو نکال دیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اتنے مضبوط قلعے، ہمارا اسلحہ جو ہے وہ ہمارے پاس، ہمارے دفاع کا ہر قسم کا سامان موجود ہے، تو ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، مسلمان ہمیں فتح نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آیا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا، ان کے یعنی وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اور اس طرح ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اب اس کی وجہ وہ حالات تھے کہ ان کا محاصرہ کیا گیا، اور منافقین کی طرف سے جو ان کو یعنی گارنٹی دی گئی تھی کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ایسا رعب ان پر پڑا کہ وہ خود بخود ہی تیار ہو گئے وہاں سے نکلنے پر۔ جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا ان کو جتنے دنوں کا، اس سے پہلے ہی وہ تیار ہو گئے وہاں سے نکلنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور کے دشمنوں پر حضور کا رعب پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں مجھے پہلے نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، نصرت بالرعب، کہ میری مدد کی گئی رعب سے، کہ دشمن جو ہیں چاہے کتنے ہی طاقتور ہوں ان پہ میرا رعب پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ قیام کیا، دوپہر کا وقت تھا، تو ایک جگہ قیام کیا، مختلف درخت تھے آگے پیچھے، صحابہ کرام درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ ایک درخت کے نیچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک کافر آیا، اس نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، چپکے سے جا کے اس نے معاذ اللہ یہ سوچا کہ میں انہی کی تلوار پکڑوں اور ان کو شہید کر دوں۔ آ کر اس نے وہ تلوار جو درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اس کو اتارا، ہاتھ میں اٹھا لیا، اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے، دیکھا تلوار لے کر کھڑا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ تو خالی ہاتھ ہیں اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کون بچائے گا میرے ہاتھ سے آپ کو؟ حضور نے فرمایا اللہ، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، فرمایا اللہ، میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ جب اللہ کا لفظ اس نے سنا تو کانپنا شروع ہو گیا، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، اور تلوار اٹھا کے فرمایا اب بتا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی مجھے تو بچانے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہی مہربانی کریں، تو اور تو کوئی نہیں اب بچانے والا۔ جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ تو ہل جل بھی نہیں سکتے، وہ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی مجھے تو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا ٹھیک ہے جا، معاف کیا تجھے۔ تو کافروں پہ حضور کا
روب پڑ جاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی. تو یہاں فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. یخربون بیوتہم، وہ اپنے گھروں کو ویران کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں سے. وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے. انہوں نے جو مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے وہ خود ہی ان کو توڑ رہے ہیں. اب اس توڑنے کی کیا وجہ ہے؟ بہت سی وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہیں، لیکن دو وجہیں ان میں سے بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ ان کو اجازت دی گئی تھی بھائی ٹھیک ہے جو سامان تم لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، تو جو سامان ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ تھا وہ تو انہوں نے سنبھال لیا. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، اس طرح کی جو یعنی قیمتی لکڑی وہ نکال رہے تھے توڑ توڑ کے بھی، ان کو وہ اونٹوں کے اوپر لاد کے ہم لے جائیں. تو اس لیے وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے اس لکڑی کو نکالنے کے لیے. اور دوسری وجہ کہ مسلمانوں کے لیے جو نفرت ان کے دلوں میں تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں رہے تو یہ کیوں رہے ان گھروں میں، ان کو توڑ جاؤ. خود ہی وہ اپنے گھروں سے توڑ رہے. تو یہ دونوں وجہیں بڑی اہم ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ اس قیمتی لکڑی کو، دروازے، کھڑکیاں وغیرہ جو انہوں نے بنا کے سجا کے لگائی ہوئی تھی وہ چاہتے تھے کہ توڑ کے ان کو اونٹوں پہ لاد کے لے جائیں. اور دوسری وجہ یہ بھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان گھروں میں نہ رہ سکیں، ان کو ویران کر دو، توڑ دو. تو باقی ان کے نکلنے کے بعد مسلمان بھی ان کو توڑ رہے تھے تاکہ ان کو یعنی گرا کے ان کی جگہ پھر نئے مکانات تعمیر کیے جائیں. تو فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ تباہ کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو تم عبرت حاصل کرو. ان کے واقعہ سے آنکھوں والوں، عقل مندوں کو عبرت دلائی جا رہی ہے. اب اس میں عبرت کس طرح کہ وہ بڑے جنگجو تھے اور اپنے خیال کے مطابق بڑے بہادر تھے، بڑے طاقتور تھے. ان کو اپنے قلعوں پہ اعتماد تھا کہ ہم پہ کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اگر حملہ آور ہوئے گا تو کیا کر لے گا، محاصرہ کرے گا. ہمارے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان ہے کہ محاصرہ کرنے والے خود ہی بھوک پیاس سے بھاگ جائیں گے، اور ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے. اپنی قوت، شوکت، اپنے قلعوں کی مضبوطی، اسلحہ، اپنے مال و دولت پہ ان کو گھمنڈ تھا، لیکن کوئی چیز ان کے کام نہ آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس واقعہ سے سب کو عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان کو اعتماد تھا اپنے قلعوں پہ، اپنی شان و شوکت، اپنے مال و دولت، اپنے اسلحہ اور اپنے حمایتیوں، یہودیوں، منافقین جنہوں نے ان کو اپنی امداد کی یقین دہانی کرائی تھی. کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچا، ان کے قلعے نہ ان کو بچا سکے، ان کی مال و دولت، ان کا اسلحہ کوئی نہ ان کو بچا سکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کا جو یہاں حکم دیا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھی اس میں عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی عابد و زاہد کو بھی اپنی عبادت پہ جو ہے اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ
میرا زہد، میرا تقوی، میری پرہیزگاری یہ مجھے نجات دلا دے گی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر نظر جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح کسی عالم فاضل کو اپنے علم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھایا ہے، میں نے وہ مدرسہ قائم کیا ہے، میں نے وہ درس دیا ہے، وہ تبلیغ کی ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پہ اعتماد ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا، چاہے کتنے ہی عبادت گزار ہو، کوئی کتنا ہی متقی پرہیزگار، شب زندہ دار، دن کو روزہ رکھنے والا ہو، نفل پڑھنے والا ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو۔ فرمایا تم میں سے، اب یہ صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے، ہم جو ہیں وہ کس شمار میں ہیں؟ صحابہ کرام جن کا درجہ مرتبہ، یعنی جہاں ولایت، قطبیت، غوثیت یہ اس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابیت کا آغاز ہوتا ہے، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کے سامنے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، یعنی حضور نے عاجزی، انکساری اور کسر نفسی فرماتے ہوئے اور تعلیم امت کے لیے فرمایا نہیں، مجھے بھی میرا عمل جو ہے وہ نجات نہیں دے گا، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یعنی میں بھی اپنے عمل پہ اعتماد نہیں کرتا، رب کی رحمت پہ اعتماد کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہے وہ مجھے بخش دے گا، مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ میں بھی اپنے اعمال پہ اعتماد نہیں کرتا، تو تم کس طرح اپنے اعمال پہ اعتماد کر سکتے ہو؟ فرمایا تم ٹھیک اور صحت کے قریب عمل کرو، صبح شام کچھ وقت میں نیک کام کرو اور درمیانی روش اختیار کرو۔ تو اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے عمل پہ کسی کو تقیہ اور بھروسہ اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، رب کے فضل پر اعتماد ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو نیک عمل کی توفیق ملے بھی تو یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اس کے کرم اور فضل سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اب بظاہر نکالنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تھے، حضور نے حکم دیا، مسلمانوں نے محاصرہ کیا کہ یہاں سے نکل جاؤ بھائی، حکم دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے نکالا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیاروں کے کام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں کو اپنا کام قرار دیتا ہے۔ حضور نے ان کو نکالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نکالا ہے، تو حضور کا کام، اللہ کے پیاروں کا کام، وہ رب کا کام جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کافروں پہ کچھ کنکریاں پھینکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، محبوب آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی تھی، وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو محبوب کا پھینکنا
رب کا پھینکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کام کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام حضور کی بیعت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے ہیں یہ رب کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، بظاہر ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت میں رب کا ہاتھ ہے، کہ محبوب کا ہاتھ وہ رب کا ہاتھ ہے، محبوب کا کام رب کا کام، محبوب کا کچھ پھینکنا رب کا پھینکنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے اپنے محبوب اور محبوب کے صدقے محبوب کے غلاموں پر کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کے کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اب انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، وہ جان نکالتے ہیں، ملک الموت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے۔ بظاہر فرشتہ جان نکالتا ہے لیکن حقیقت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب کے حکم سے فرشتہ آتا ہے تو اللہ کے بندوں کا کام رب کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنے محبوب پر فضل اور کرم ہے۔